بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی محمد الحسن بن علی سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ یہ حدیث مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے تو اسے چھوڑ دے اس جانب جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارک بیسیکلی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقوی کے متعلق حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے تم اس طرح ڈرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرتے تھے یا احادیث طیبہ کو پڑھا کرتے تھے تو ان کے پیش نظر ہمیشہ عمل ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے اب اس کی تعمیل کیسے کی جائے گی، وہ اس کے متعلق سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات ارشاد فرما دیا کرتے تھے ان احکامات کی تعمیل کیسے کی جائے گی وہ اس پر سوچ و بچار کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ حکم ہے کہ اس کو اپنایا جائے۔ جس کام کے کرنے کا حکم ہے انسان اس کام کو کرے، اور جس سے رکنے کا حکم ہے انسان اس سے باز رہے۔ تو جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ حق حقیقی طور پر ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے متعلق کہ میرے مولا جس طرح تیری معرفت کا حق ہے ہم اس طرح اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور جس طرح تیری بندگی کے اپنانے کا حق ہے ہم اس طرح وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ حکم فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام پریشان کہ پھر ہم کس طرح حق کو ادا کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فرمایا جتنی تمہارے پاس طاقت ہے تم اتنی طاقت کے مطابق اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرو۔ تو پھر صحابہ کرام کو تسلی ہوئی کہ ہمیں جو تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے وہ اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق ہے۔ تو اس روایت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی جانب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے بعض دفعہ کوئی کام کرتے وقت ہمارے دلوں کے اندر خلجان پیدا ہو جاتا ہے، اور خلجان سے مراد یہ کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام آیا شرعاً درست ہے کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان اس کیفیت پہ چلا جاتا ہے کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں اس پر عمل پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو اردو زبان میں اس کیفیت کو عام طور پر خلجان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو اس روایت کے اندر یہی حکم ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی عمل کے متعلق تمہارے دلوں میں خلجان پیدا ہو جائے تو پھر فرمایا اب تم اس عمل کو چھوڑ دو، کیونکہ اب اس میں شک آ گیا ہے، اس میں خلجان پیدا ہو گیا کہ تم خود پریشان ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں حقیقی طور پر حلال ہے کہ حقیقی طور پر حلال نہیں، بلکہ اس جانب بڑھ جاؤ جس جانب تمہیں یقین ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے حلال ہے۔ تو جس معاملات میں خلجان پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، ان معاملات کو چھوڑ دینا یہی تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اتقوا الشبہات، صرف یہ نہیں فرمایا کہ گناہ سے بچو، بلکہ فرمایا اتقوا الشبہات کہ تمہیں شبہ کی جگہ سے بھی بچنا ہوگا، کہ کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو، یعنی تم بظاہر ہم تو کوئی کام نہ کریں مگر سامنے والے کو ہماری کیفیت دیکھ کر محسوس ایسا ہو کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے، تو فرمایا تمہیں اس سے بھی بچنا ہوگا۔ جیسے بعض لوگوں کی کیفیات اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس طرح لوگوں سے علیق سلیق کرتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تکبر اور گھمنڈ میں ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ آپ تکبر اور گھمنڈ کا اظہار نہ کریں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تکبر کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ خود بخود میری طبیعت ہی ایسی ہے۔ تو وہاں شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ تمہیں اب اپنی طبیعت کو بدلنا ہوگا، تمہیں اب اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، کیونکہ تمہاری اس طبیعت سے، تمہاری اس مزاج سے لوگ شبہات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ تم اگرچہ وہ کام نہیں کر رہے جس کام کا اظہار ہو رہا ہے، مگر فرمان رسول کے مطابق ہمیں اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے معاملات کو، اپنی طبع کو، اپنے میلان کو تابع شرع کرنا ہوگا، شریعت اسلامیہ کے تابع کرنا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کا ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لفظوں میں فرما دیا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تیرے دل کے اندر بات کھٹک رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے اس جانب جس جانب تیرا دل کھٹک نہیں رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ